السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بایزید فرنٹ مین آف قادیانیز، بایزید کا دعویٰ نبوت۔ تو یہ ویڈیو میں جو ہے آپ جو ہے بایزید بستامی کا جو دعویٰ کا معاملہ ہے اس چیز سے ریلیٹڈ کچھ باتیں جو ہے علی مرزا نے سامنے رکھی ہیں اور انہوں نے ساری چیزوں کو ڈسکس کیا ہے، اور جو بھی ایشو ہے مسلم کے ساتھ اور اس کو جو ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں انہوں نے کچھ چیزیں بتائی ہیں، اور سارا واقعہ آپ اس ویڈیو میں سن سکتے ہیں، اور کس طریقے کا معاملہ جو ہے وہ بایزید بستامی کا ہے وہ سب کچھ آپ کو اس ویڈیو میں پتہ چلے گا۔ اور اللہ سے یہی دعا ہم سب کریں کہ اللہ ہم سب کا معاملہ آسان رکھے، اللہ ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب کرے، اللہ ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جو بھی غلطیاں ہم سب سے ہوئی ہیں اللہ معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ بل ہماری دعوت حاکیہ ہے کہ یہ ختم نبوت کا جوش اب جو آپ کے اندر بیدار ہوا ہے تو اس کا پازیٹیو کوئی ایفیکٹ نکلنا چاہیے کہ آپ کے بزرگوں نے جو کام ڈالا ہے اس امت کے ساتھ، ختم نبوت کے اوپر ڈاکے مارے ہیں جہاں جہاں، انہیں آپ ایکسپوز کریں اور لگتے ہاتھ فتویٰ لگائیں ان بزرگوں کے اوپر بھی، ان کتابوں کی پرنٹنگ کے اوپر بھی پابندی لگنی چاہیے، یہ آپ ڈیمانڈ کریں تاکہ قادیانیوں کے ہاتھ آپ کا یہ کمزور پوائنٹ نہ چلا جائے جو آپ سمجھتے ہیں کہ میری وجہ سے گیا، مجھ سے پہلے انہوں نے یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ غلام احمد قادیانی دجال نے جب ذلی نبی یا بروزی نبی ہونے کا دعویٰ کیا نا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس نے ڈائریکٹ دعوی نبوت کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا جی آپ اس کا مطلب نہیں سمجھ رہے، وہ اس نے کہا کہ میں جو ذلی نبی یا ذل محمد یا اپنے آپ کو نبی کا سایہ کہتا ہوں تو قطعاً یہ نہیں کہ میں کوئی ان کی مسند پہ بیٹھا ہوا ہوں، میں ان کا امتی ہوں، یہ میرا ان سے روحانی تعلق ہے کہ ان کے مشن کو میں آگے لے کے چل رہا ہوں، چونکہ یہ نبیوں والا مشن ہے جو میرے سپرد ہوا ہے اور مجھے رسول اللہ کی نبوت سے فیض ملا ہے، اس لیے میں اپنے آپ کو بروزی نبی یا ذلی نبی کہتا ہوں، ورنہ رسول اللہ تو خاتم النبیین ہے۔ لو سامو، جب مزید دبایا گیا انہیں کہ تواڈے بابے سارے ہی کم پا کے گئے جے، سب سے بڑا بابا ان کا بایزید بستامی، ابو یزید بستامی، یزید دا ابا 261 ہجری میں فوت ہوا ہے۔ ہمارا امام بھی 261 ہجری میں فوت ہوا ہے، امام مسلم، ان کی کنیت ہے ابو الحسین مسلم، انہاں دا امام ابو یزید بستامی۔ ان کے بارے میں نے نہیں ان سے گن پوائنٹ پہ کلوایا، یہ تذکرۃ الاولیاء کتاب جو دیوبند اور بریلوی دونوں پرنٹ کر رہے ہیں، اس کے حوالے دیوبندیوں کی فضائل اعمال میں موجود ہیں، بریلویوں کی فضائل سنت میں۔ پوری دنیا میں قصے کہانیوں کی سب سے بڑی ٹیکسٹ بک بابوں کی، صوفیاء کی، تذکرۃ الاولیاء ہے۔ شیخ فرید الدین عطار 627 ہجری میں، آج چل رہا ہے، آج ہے 14 شعبان 1445 ہجری، 800 سال پہلے منگولوں نے اسے قتل کیا تھا، نگاہ نہیں مار سکا منگولوں کے آگے، اور آج اللہ نے منگولوں کی اولاد کو ہدایت دی ہے اور ان کے جو بابے ہیں نا ان کے اوپر مسلط کر دیا ہے، کعبے کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے۔ تو فرید الدین عطار جو ہے اس نے عربی میں کتاب لکھی تذکرۃ الاولیاء، اور یہ سارے بابوں کے قصے کہانی اس نے ہی سارے جمع کیے ہوئے ہیں، جو آپ کو مصباحی صاحب بھی سناتے نظر آتے ہیں، جو آپ کو طارق جمیل صاحب بھی، اسی طریقے سے یہ جو مصطفی صاحب ہیں یہ سناتے ہوئے نظر آتے ہیں، جتنے بھی آپ کو بزرگوں کے باپا جانی جو سناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تذکرۃ الاولیاء میں اس نے بایزید بستامی کے اوپر 40-50 صفحوں کا چیپٹر بند ہے، اس میں جا کے اس نے اینڈ پہ جہاں ایک چیپٹر باندھا نا بایزید بستامی کی معراج، اندازہ کریں، اور نیچے لکھا کہ اسے بھی معراج ہوئی ہے اور اس نے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی ہے، بایزید نے خود دعویٰ کیا ہے۔ ہاں جی، اندازہ کرو، وہ چیپٹر جہاں سٹارٹ ہوتا ہے نا اس سے جسٹ پہلے آخری جو الفاظ ہیں نا پچھلے چیپٹر کے بایزید والے کے، اس میں ایک شخص بایزید بستامی سے پوچھتا ہے کہ حضرت یہ بتائیں
کہ عرش کیا ہے، اللہ کا عرش. انہوں نے کہا عرش میں ہوں. لو جی سنبھال لو. پوچھا گیا یہ قلم جو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، انہوں نے کہا قلم بھی میں ہوں. پوچھا گیا یہ اللہ کی جو کرسی کا ذکر ہے، ان کا کرسی بھی میں ہوں. اچھا وہ پتہ نہیں کہنا ڈنگر سی سامنے، انہوں نے مننے والے بھی ڈنگرہ نے مننے والے ڈنگر. بھائی اس کے بعد ہی سمجھ آ جانا چاہیے تھی کہ بابا جی ٹون نے، ہاں سنا کے سننی، ٹنی پڑھا کے سننی نہیں نے. وہ کہتے ہیں حضرت یہ جو آپ اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں، تو آپ سے پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنی بڑی بڑی ہستیاں ہو گزری ہیں، تو یہ آپ کس قسم کے دعوے کر رہے ہیں؟ تو اس کے جواب میں پتہ ہے بازید نے کیا بکواس کی؟ اس نے کہا میں ہی ابراہیم ہوں، میں ہی موسیٰ ہوں، میں ہی محمد ہوں. لعنت ہے تیرے ہوتے، تیرے مننے والے ہوتے، کتے دی موت مرو تسے. اور اگر تو نہیں کیا تے اللہ دے حضور تو بری ہے، منو تیرے نال کوئی لینا دینا نہیں. جے تو کیا تے کتے دی موت مرے، اور تیرے مننے والے، تیرے دفاع کرنے والے بھی کتے دی موت مر جان، اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو. آمین. تسی قادیانی نو رو رہے ہو کہ انہیں ذلی نبی کیا ہے، وہ تہاڈے بازی نے ڈائریکٹ کہا کہ میں ہی محمد ہوں، میں ہی موسیٰ ہوں، میں ہی ابراہیم ہوں. دسو ہن قادیانی دا پیو کیڑا ہویا پھر؟ بازید بستامی. اور اگر اس نے نہیں کہا تو بری ہے. لیکن تم تو پرنٹ کر رہے ہو نا. آج کوئی وابی بھی نکلا ہے، کوئی دیوبندی نکلا ہے، کوئی بریلوی نکلا ہے کہ ان کتابوں کے اوپر بندی لگاؤ؟ لاہور سے پرنٹ ہو رہی ہیں، شبیر بردر پرنٹ کر رہا ہے، بریلویوں کا سب سے بڑا مکتب. پی ڈی ایف رکھے ہوئے ہیں. ان کو نظر پھر قادیانی آتے ہو، قادیانیاں دے ابے نو پہلے پڑھو، پہلے چوراں دی ماں نو مارو. ابھی یہ بات ختم نہیں ہوئی ہے. جب اس نے یہ دعویٰ کیا، اس نے کہا حضرت یہ آپ اتنی بڑی بڑی جو باتیں کر رہے ہیں، میں یہ ہوں یہ ہوں، تو انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ میں تو اس سے بھی بڑی بات کرتا ہوں کہ حق بھی میں ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ. ہاں یہ جب یہ صوفیاء کی ٹرم میں جب بات ہو نا حق کی، تو اس نے کہا چونکہ حق میں ہوں، پھر آگے اس نے کہا اور حق کے اندر تو ہر چیز آ جاتی ہے، لہذا یہ ساری چیزیں میں ہی ہوں. وہی وحدت الوجود. ہاں بالکل پینتھیزم کا عقیدہ، کفری عقیدہ. توحید کو اسٹیبلش کرنا ہے تو قدیم کو حادث سے الگ کرنا ہوگا. اللہ اپنی مخلوق سے بالکل الگ ہے. ہاں خالق اور مخلوق کا فرق ہے، ایک حصہ نہیں بن سکتے. اب مجھے بتائیں ان چیزوں کے ہوتے ہوئے آپ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ذلی نبی، بروزی نبی، انہوں نے تو ڈائریکٹ کیا کہ سارے نبی میں وہاں، اور یہ پرنٹ ہو رہا ہے، یہ نہ سمجھیے گا. اور یہ آپ کے سامنے نا میرے ڈر کی وجہ سے شاید کہہ دیں اسی نہیں مندے، اور مندے جو ہے. اور پنڈی دے مفتی نے ویڈیو میں آ کے دفاع کیا ہے کہ میں اس کی تعویل کروں گا کہ ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا، جو انہوں نے کہا کہ محمد اور تمام نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. اسی بازید نے بھونکا تھا نا، محمد اور تمام نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا. نعوذ باللہ. 2 جھنڈے اس نے خود بنائے پہلے. تو وہ پنڈی کے مفتی نے ویڈیو میں کہا کہ میں اس کی تعویل کروں گا کہ اس کے منہ سے اللہ بول رہا تھا، تو اللہ کا جھنڈا. اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے نا وہ تعویلات ہیں. مثلا یہ جو مرزا صاحب جو ہے نا اپنی انہوں نے وہ بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا ہے. ٹھیک ہے. اب اصل میں یہاں یہ بیگ پہ نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ایک ٹرم کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں. ٹرم کیا ہے؟ وحدت الوجود. یہ خاص کیفیت ہے، جذب کی خاص کیفیت ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو ہے نا لوائی اعظم من لوائی، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ بوٹے سے بول سکتا ہے، زبان ولی سے نہیں بول سکتا. تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی، زبان ان کی یہ کلام رائی ہو رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا. اور لعنت ہے تیرے عقیدے کے اوپر. اللہ کا جھنڈا تو پہلے ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ہے. تیرے بازید کے ہاتھ میں کون سا جھنڈا آ گیا اللہ کا؟ ہاں وہ اللہ کا وہ جھنڈا ہے جو اللہ نے غداروں کے لیے رکھا ہے. وہ بخاری مسلم میں ہے کہ میدان محشر میں ہر غدار اور خائن کے لیے ایک جھنڈا مقرر کیا جائے گا تاکہ دور سے پتہ چل جائے کہ اس نے خیانت دنیا میں کی تھی، غداری. تو یہ تمہارے بزرگوں کے جھنڈے یہ ہوں گے، لواء الحمد نہیں ہوگا.
تو یہ باطل تعویلات دیکھ لو. تمہارا بايزيد یزید کا ابا وہ یہ کرتا رہا. اور یہ نہ سمجھیے گا کہ صرف ساری تعویلات اس نے کی ہیں پنڈی کے مفتی نے. علی اجویری صاحب نے کشف المحجوب میں یہی تعویلات کی ہوئی ہیں کہ بايزيد کے منہ سے اللہ بولتا تھا. تو کشف المحجوب، تذکرۃ الاولیاء، ان کتابوں کے اوپر پابندی نہیں ہونی چاہیے. یہ دونوں کتابیں بریلوی اور دیوبندی پرنٹ کر رہے ہیں، اور وہابی بھی بیچ میں مجرم اہل حدیث ان کے خلاف نہیں بولتے کیونکہ یہ اکٹھے ہیں تینوں. ہاں، تمہاری چوری ہم چھپائیں گے، ہماری چوری تم چھپا کے رکھنا. کل تک ایک دوسرے کو کس طریقے سے یہ انگریزوں کے ایجنٹ کوئی کچھ کہتا تھا، آج سارے اکٹھے ہوئے میں. تو یہ بايزيد بستامی کی بکواسیات تذکرۃ الاولیاء میں پرنٹ ہے. اس کے خلاف بھی علماء کو میں دعوت حق دوں گا کہ آپ لوگ آواز بلند کریں. اب آپ لوگوں نے میرے انداز پہ نہیں جانا، آپ لوگوں کا بھی انداز میں نے دیکھ لیا ہے. تکیا کس طرح قادیانیوں کے بارے انہوں نے گلے پھاڑے نے، تو میں تو اس سے بہت ہلکا بول رہا ہوں. کیوں پھاڑے تھے تم نے؟ اس لیے کہ تم سمجھتے ہو جنرلی کہ انہوں نے ختم نبوت پہ ڈاکہ مارا ہے. میں بھی جنرلی یہ سمجھتا ہوں، اور میں نے ثابت کیا ہے کہ جن لوگوں نے ختم نبوت پہ ڈاکہ مارا، جن کے خلاف تم بول رہے ہو، ان کا کھرا تمہارے گھر نکلتا ہے. تذکرۃ الاولیاء میں کشف المحجوب کے اندر. اور دیکھو یہ تمہارا یزید کا ابا تھا اور ایک حسین کا ابا ہے. ہاں، مسلم بن حجاج، ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری، یہ ہمارا امام ہے کیونکہ اس نے ہمیں ہمارے امام کی باتیں بتائی ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے قیامت والے دن میں قبر سے نکالا جاؤں گا، ہاں، اور سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی انشاءاللہ. اللہم اجعلنا منہم، آمین. اور صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، اور داروغ جنت پوچھیں گے کون؟ میں کہوں گا محمد. تو وہ کہیں گے کہ مجھے حکم بھی یہی تھا کہ آپ کے نام کے اوپر جنت کا دروازہ کھلے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ہیں ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری، المتوفا 261 ہجری. اور ایک تمہارے ہیں ابو یزید بستامی، تیفور بن عیسیٰ البستامی، بستامی بھی بولتے ہیں بستامی بھی، المتوفا سیم 261 ہجری. تو یہ سارے ان لوگوں نے. پھر کشف المحجوب میں صاحب اور سکر کا چیپٹر دیکھیں، یعنی ان بزرگوں کے ماننے والے بھی پھر کیسے گمراہ ہوتے ہیں. کشف المحجوب میں علی اجویری صاحب نے لکھا ہے کہ میرا مسئلہ پھنس گیا تو میں نے جا کے بايزيد بستامی کی قبر پہ جا کے جھاڑو دی، میں مجاور بن گیا تو میرا مسئلہ حل ہو گیا. جی، یہ علی اجویری صاحب نے لکھا ہوا ہے. کیوں؟ تاکہ میری قبر پہ بھی آ کے مجاور بیٹھے. اور پھر وہ اس میں صاحب اور سکر کے چیپٹر میں بايزيد بستامی کے سکر کا دفاع کرتے ہوئے کہتے ہیں کیا مسئلہ ہوا؟ رسول اللہ کی بھی تو نگاہ ایک دفعہ اپنے ایک صحابی کی بیوی کے اوپر پڑ گئی تھی نا، نعوذ باللہ، اور وہ زید ابن حارثہ پہ حرام ہو گئی اور بعد میں حضور نے شادی کر لی. تو بايزيد کا سکر بھی ادھر سے ثابت ہوتا ہے، ہمارے نبی بھی تو سکر میں تھے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ. اور کہا کہ جنید بغدادی کا صحف، تو وہ تو حضرت داؤد علیہ السلام بھی تو اپنے ایک صحابی کی بیوی کے اوپر عاشق ہو گئے تھے نا، اور تورات کا واقعہ لکھ کے اس سے بايزيد بستامی اور جنید بغدادی دونوں کو جسٹیفائی کیا. اور مکاریاں ان لوگوں کی دیکھیں، یہ ضیاء القرآن پبلیکیشن نے چھاپی ہے کشف المحجوب. اسی ضیاء القرآن پبلیکیشن نے پیر کرم شاہ صاحب الازری، یہ ان کا ہے کیونکہ ان کے جو پیر کرم شاہ صاحب کے پیر تھے نا، سیال شریف ان کی بیعت تھی، تو ان کے جو بڑے پیر تھے وہ ضیاء الدین ان کا نام تھا، اس کی نسبت سے انہوں نے یہ رکھا ہوا تھا اپنا ضیاء القرآن پبلیکیشن. تو ضیاء القرآن جب تفسیر چھپی پیر کرم شاہ صاحب کی، سورۃ العذاب میں جب آیات آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ منہ بولا بیٹا جو ہے اس کے رشتے کے حوالے سے حکم نازل فرمایا، اور نبی الاسلام کو یہ اجازت دی کہ آپ زید ابن حارثہ کی جو متعلقہ ہے اس سے شادی کریں تاکہ یہ رسم ٹوٹے. وہاں انہوں نے کہا کہ بعض اسلام کے دشمنوں نے ہماری کتابوں میں یہ واقعات داخل کیے ہیں کہ نعوذ باللہ حضور کی نظر پڑ گئی تھی زید ابن حارثہ کی بیوی کے اوپر. تو انہوں نے کہا یہ بالکل اسلام کے خلاف دشمنی ہے، یہ واقعات گھاڑ کے ہماری کتابوں میں داخل کیے گئے ہیں
تفسیر میں یہ لکھ رہے ہیں، اور اسی پیر کرم شاہ صاحب نے تفسیر میں یہ لکھا اور کشف المحجوب کا مقدمہ لکھ دیا کہ اس جیسی کتاب ہی کوئی نہیں. اور ساڑھے بابا جی خادم رضوی صاحب بھی ایسے ہاتھ میں پکڑتے تھے، وہی والی کشف المحجوب جس پہ وہ بار گنبد بنا ہوا ہے کہ جدا کوئی مرشد نہ ہوئے کتاب پڑھ لے. تو ہم پوچھتے ہیں پھر یہ اسلام کے خلاف سازش کرنے والے دشمن کون ہیں؟ اللہ معافی دے، آپ خود اسی خود. اب یہ باتیں کریں، کہیں گے جی وہ پٹیشن آپ فائل کریں نا جی، انشاءاللہ ہم کروائیں گے. پٹیشنیں سالوں سے فائل ہو رہی ہیں ان کے خلاف، ابھی تک کوئی فیصلے نہیں ہو رہے. تم لوگ کرو نا، قادیانیوں کے لیے نکلے ہو نا، تو اب اینٹی قادیانی کام چھوڑو، ختم نبوت پہ کام کرو. اور غلام احمد قادیانی دجال نے تو ذلی نبی کہا نا، تمہارے بزرگوں نے تو ڈائریکٹ پڑھوایا چشتی رسول اللہ. ہاں، آج مفتی منیب الرحمان سے انہوں نے فتویٰ دلوایا کہ جی وہ کتابیں بدل گئی ہیں. نہ مفتی صاحب، کہانی نہ کرواؤ، کتابیں نہیں بدلیاں، تم لوگ بدل گئے ہو میرے ڈر کی وجہ سے. اگر یہ کتابیں بدلی ہوتی تو مجھے بتائیں، 8 سے 100 سال پہلے آلموسٹ 1921 میں ڈیتھ ہوئی ہے احمد صاحب بریلوی کی. وہ تو چشتی رسول اللہ والی کتاب کو انڈورس کر رہے ہیں. اس زمانے تک تو نہیں بدلی ہوئی تھی، یہ بعد میں بدلی ہے. ظاہر ہے ہم اعلیٰ حضرت کی بات مانیں گے تمہاری. اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں کہا کہ 7 سنابل رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے. اگر تو اعلیٰ حضرت نے یہ جھوٹ بولا تھا، مارے گئے. ان کو پتا بھی تھا اس میں یہ لکھا ہوا ہے، کہتے نہیں ان کو نہیں پتا چلا. تو اعلیٰ حضرت کی بزرگی گئی، کہتے ہیں غوث وقت ہے تو دل دال تو ساری کائنات کو رائی کا دانہ جیسے تھیلی پہ ہوتا ہے، اور نسوئے تو ہیں کتابوں دی تعریف کر دے ہو، اور رسول اللہ پہ جھوٹ باندھا کہ نبی الاسلام نے خواب میں آگے کہا یہ کتاب بڑی مقبول ہے. چلے کوئی غلطی ہوتی تو ہم کہتے ہی تو کفریہ کلمات لکھے ہوئے. چشتی رسول اللہ پہ بھی جھوٹ باندھا. بخاری مسلم یہ حدیث ہے، جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے. آپ فیصلہ کرو کہ اعلیٰ حضرت کو کہاں پہنچانا ہے. بہتر یہ کہ بزرگی فارغ کروا لو، ورنہ دوسرے معنوں میں تو اگر انہیں جان بوجھ کے کیا ہے تو جہنم وچ گئے. پھر بہتر ہے کہ وہ کہ بزرگی شرگی کوئی نہیں، بزرگاں کو نہیں پتہ لگتا. آج کل تو بزرگاں دی حالت ہے کہ اینک لگا کے پڑھ رہے ہوندے نے. اے باپا جانی دیکھیں اینک لگا کے، پیڈ سے اینک لگا کے اینج کر کے وڈا کر لے، کوئی عزت رہ جائے یار. یہ دلوں کے حال جانتے ہیں جو اینک لگا کے، اور ان کا وہ جو بیٹا ہے وہ معاویہ جس کا نام رکھا ہے، اتنا موٹا شیشہ لگا ہوا ہے اس کو، وہ بھی غوث وقت کا بیٹا ہے، اس نے بھی کتب ابدال بننا ہے کل کو. پہلے ہی نظریں فارغ ہو گئی نے، انگریزوں کا چشمہ لایا ہوا ہے. اے دلوں کے حال جان دیں. اور چھڑ دو، میں میکینیکل انجینئرنگ کا اپنا فارمولا لکھ کے دیتا ہوں، کوئی تمہارا زندہ مردہ بابا دیکھ کے صرف پڑھ کے بتائے لکھا کیا ہوا ہے. سمجھانا تو چھوڑ دو، صرف ریسائٹ کر لے سامنے سے دل کا، نہ سوئے تو ہے. تو اعلیٰ حضرت تو گئے. پھر 1937 میں ڈیتھ ہوئی ہے پیر میر علی شاہ صاحب کی، جو یہ کہتے ہیں جی بہت بڑے ہمارے جی ہیرو غلام احمد قادیانی کے خلاف کھڑے ہوئے تھے. وہ بھی ہمیں تو اب کچھ اور ہی سننے کو مل رہا ہے کہ نسیا کیڑا سی دوئیں چوں. ہاں وہ بھی ہو سکتا ہے کچھ عرصے تک میری ویڈیو آ جائے کہ انہیں دوئیں چوں نسیا کون سی. وہ چھڑ دو. تحقیق الحق فی کلمت الحق کتاب، اس میں انہوں نے چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے. رد کرنے کے لیے نہیں، تصوف کی رمز بیان کرتے ہوئے. تو پیر میر علی شاہ صاحب نے کیوں نہیں کہہ دیا کہ یہ چشتی رسول اللہ والا واقعہ جو ہے یہ جعلی ہے، کتابوں میں کسی نے، وہ مانتے تھے اس چیز کو. تو مندوسو مفتی مریب تھے شاہی کوئی نہیں، ڈائریکٹ چشتی رسول اللہ والا واقعہ لکھا ہوا ہے. پھر 1945 میں ڈیتھ ہوئی ہے حکیم الامت اشعری تھانوی. اس نے تو پورا یہ چشتیہ کا پورے کا پورا سلسلے میں جو خرافات تھیں ان کے دفاع کے اوپر پوری کتاب لکھی ہے، السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ. اور اس میں انہوں نے چشتی رسول اللہ والا واقعہ لکھا، اس کے 3 جوابات دیے، اور ایسی سی بونگیاں ماری ہیں کہ میں حیران ہوں کہ اگر ان کے حکیم الامت اور بقول بریلویوں کے مریض الامت کا یہ حال ہے کہ اسے قرآن و سنت کی بیسک نالج نہیں ہے. میں نے تو پورا اس کا پوسٹ مارٹم کر دیا ہے کہ یہ دیکھو 3 اس نے جھوٹے دفاع دیے ہیں چشتی رسول اللہ کے حق میں. میں نے ایک ایک کا بات کا جواب دیا کہ یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں کاٹ کے تو
اپنے بابے کو بچا رہا ہے، کیونکہ وہ سلسلہ عالیہ چشتیہ میں بیعت تھے نا. ہاں صوفیاء کو یہ بھی مانتے ہیں. المحنت کے سٹارٹ میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم فقہ میں فالوور ہیں امام حنیفہ کے، اور تصوف میں سلسلہ عالیہ قادریہ چشتیہ نقشبندیہ. اور المحنت کے اینڈ پہ جو سائن ہے نا اشرف تھانوی کے، اس میں اس نے نام کے ساتھ لکھا ہے اشرف علی تھانوی حنفی چشتی. تو یہ چشتی تھا. تو اسے تو نہیں پتا چلا کتاب بدل گئی ہے، اس نے تو الٹا دفاع کیا. تو اب مجھے بتائیں غلام احمد قادیانی دجال، اس کے ماننے والوں سے اگر ہم نے جان چھڑانی ہے تو اپنے دجالوں کا بھی خاتمہ کرنا پڑے گا. خاتمہ کیا کرنا ہے؟ یہی تھانوی صاحب کو جب ان کا مرید لکھتا ہے کہ جی میں جب سے آپ کے ساتھ اٹیچ ہوں تو روحانیت میں پروازیں کر رہا ہوں. اے روحانیت ہے جی، ہمارے ساتھ لوگ اٹیچ ہوتے ہیں، نماز شروع کر دیتے ہیں. ہمارے ساتھ کیا؟ ہمارے ذریعے رسول اللہ کے ساتھ داڑھی رکھ لیتے ہیں، توحید ٹھیک کر لیتے ہیں، اہل بیت کا انہیں پتہ چل جاتا ہے، صحابہ کی عظمت کا پتہ چلتا ہے. سب سے بڑی بات، کسی کی بات کو قرآن و سنت کی دلیل کے بغیر وہ قبول نہیں کرتے، اور تمہارے پیروں کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، ان کے ناموں کے کلمے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. خواب میں بھی پڑھا اور بیدار ہو کے بھی کہتے ہیں نہیں وہ بے اختیار تھا نا اس لیے پڑھ رہا تھا تو قلم اٹھا ہوا سی. وہ بھائی ہم بابی کو نہیں کہہ رہے، بابے کو کہہ رہے ہیں. جب اس نے یہ سب کچھ لکھا بابے کو، بابے کا کام تھا، وہ کہتا تیرے تے شیطان چڑھ گیا. اے نہیں سی وہ کہہ سکتا بابا. انہوں نے کہا سی حضرت میں آپ کا مرید اس لیے ہوا تھا کہ میرے پہ شیطان چڑھ جائے. تو اسی اشرف تھانوی دی بیچارے دی مجبوری بھی سمجھو نا یار، کیوں ڈیمانڈ کر دے ہو؟ وہ بیچارہ ایک ہوئے گوں، اس بیچارے نے یہی کہنا سی نا، اس کے پاس تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے. اگر وہ یہ کہ تیرے پہ شیطان چڑھایا، کہے گا حضرت ہے تے لانا بھی تسی ہے، چڑھایا تسی ہے. جدو تک مرید نہیں سا ہویا کدے میں محمد رسول اللہ تو علاوہ کوئی کلمہ نہیں سی پڑھیا، چنگا تو لڑ لگے ہوا میرے تے شیطان چڑھ گیا. تو اس نے لکھا واقعہ میں تسلی تھی. دیوبندی کہتے ہیں خواب، اوے اپنے ابے دی گل پڑھ لو. انہیں خواب نہیں لکھا واقعہ، کیونکہ خواب کے بعد بیداری میں بھی تھا. واقعہ میں تسلی تھی کہ اشرف علی تھانوی تیرا پیر متبع سنت ہے. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی کے ناموں کا لوگ کلمہ پڑھتے تھے، یہ چیز ثابت کرنے کے لیے کہ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی جو ہے متبع سنت ہے. اچھا بات کا رخ بدل دیتے ہیں. کہتے ہیں دیکھیں اس بندے کو ہوش نہیں ہو، یار بندے نہیں بابے دی گل کر رہے ہیں، بابے دا دسو کیا ہے. اور یار یہ ذلیل حرکت تو زرداری نہ کرے، یہ ذلیل حرکت تو نواز شریف نہ کرے، یہ ذلیل حرکت تو عمران خان نہ کرے کہ اس کے نام کا کوئی کلمہ پڑھے اور وہ آگے سے کہے بڑی تسلی ہے کہ پی ٹی آئی الیکشن جیت جائے گی. اور تم تو سیاسی لیڈروں جیسے بھی نہیں ہو سکے. تو ان ساری چیزوں کے اوپر پابندی ہونی چاہیے نا جی. ہاں جس طرح کہتے ہیں نا ہاتھ اٹھا کے کہ ذرا ہاتھ اٹھا کے دو ہاتھ اٹھا کے انہوں دسو کہ بھئیو قادیانیاں یہ جائز اولادو اور قادیانیاں دے جائز بزرگاں دے مننے والے ہو، پہلے اپنے گھر دا کھرا جڑا ہے صاف کرو، پھر مننا گے تجھے ختم نبوت تے کام کر رہے ہو. باقی سب کچھ تم لوگوں نے فراڈ کیا ہوا ہے، ہمیں پتہ ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ باتیں جب میں کرتا ہوں تو انہیں تکلیف ہوتی ہے، میرا درد بھی آپ سمجھے نا. ہاں آپ دیکھیں جب یہ اپنے مخالفین نان مسلمز کے سامنے جاتے ہیں نا تو یہ پھر انجینئر ہی بن جاتے ہیں. پچھلے دنوں ایک قادیانی کا ایک مسلمان کے ساتھ مناظرہ ہوا، میں نام نہیں لیتا پھر لوگوں کے دل دکھیں گے. اس قادیانی نے جب دیوبندی بریلوی اہل حدیث کے بزرگوں کے کچے چٹے کھولے نا تو ہونا تو چاہیے تھا کہ وہ اس کے حوالے سے کوئی ڈیفینڈ کرتا. کہتا نہیں مجھے کسی بزرگ کا حوالہ نہ بتائیں، آپ مجھے قرآن و سنت کا بتائیں. سیدھے انجینئر بڑھ جاندے جے. اتھے ابن تیمیہ رحمہ اللہ، تھانوی رحمہ اللہ، احمد بریلوی رحمہ اللہ، اوتھے جا کے جی نہیں ہم کسی کو اون نہیں کرتے. یہ بھی ویسے ادھورا جواب ہے. جواب یہ دینا چاہیے تھا سی یہ تہاڈے پیو نے لے جاؤ انہاں نوں، اے جواب ہونا چاہیے. مناظروں میں تو یہی کچھ ہوگا. وہاں جا کہتے ہیں نہیں قرآن و سنت کی دفاع کے لیے ہم بیٹھے ہیں، ہم کسی ہستی کے دفاع کے لیے نہیں بیٹھے. تو مسلمانوں بھی یہی گل کریا کرو نا، ادھر تو تم ہستیوں کا دفاع کر رہے ہوتے ہو. تو اب آپ کو پتا چلا کہ یہ نان مسلم کے سامنے اپنا مقدمہ ہار جائیں گے جب تک کہ انجینئر والی ڈاکٹرن نہیں رکھیں گے. تو یار خدا کے لیے منافقت چھوڑو، یہاں پہ بھی اپنی عوام میں بھی وہی بات کرو
کہ کوئی بزرگ ہم آن نہیں کریں گے، قرآن و سنت کو آن کریں گے، اور بزرگوں کی صرف وہ باتیں مانی جائیں گی جو قرآن و سنت کے مطابق ہے. نہیں تو اپنے اپنے بزرگ جڑے اپنے کول رکھو، سانو نہیں چاہیے. بڑی خدمت کر لی انہوں نے اسلام دی.